یہ سال 1946 کی ابتدا تھی۔ فلسطین کے غرب اردن کے علاقے میں کچھ چروائے اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ پاس میں قمران تہذیب کا علاقہ تھا جہاں کچھ غاریں تھیں۔ چرواہوں نے وقت گزارنے کے لیے آس پاس پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک پتھر کھائی میں موجود ایک غار کے اندر گیا، جہاں سے ایک تیز آواز آئی جیسے گفا کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ چروائے غار کے اندر گئے تو انہیں قدیم زمانے کے کچھ مٹی کے برتن ملے جن کے اندر ہزاروں سال پرانی اسکرپٹ اور تحریریں موجود تھیں جو چمڑے اور کاغذوں پر لکھی ہوئی تھیں۔ آس پاس کے علاقوں کو جب آرکیالوجسٹ نے تلاش کیا تو وہاں 900 قدیم تختیاں پائی گئیں جنہیں آج بک آف ہینوک کہتے ہیں۔ یہ کتاب تاریخ انسانی کی عجیب و غریب اور بالکل الگ کہانی بیان کرتی ہے جس میں طوفان نوح تک کی انسانی تاریخ لکھی ہے جن میں خاص طرح کی مخلوقات کا ذکر ہے۔ یہ کتاب آخر کس نبی پر اترا صحیفہ تھا؟ اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس پراسرار کتاب کے متعلق سب کچھ جانیں گے۔ انسانیت کی ابتدا سے ہی اللہ نے اس زمین پر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ ان میں سے کچھ پیغمبروں پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے جن میں توریت، انجیل اور زبور شامل ہیں جنہیں آج بائبل کے نام سے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ ان میں اللہ کا فرمان، پیغمبروں کے اقوال، تاریخ اور مناجات لکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک آسمانی کتاب ایسی بھی ہے جس میں پراسرار اور حیرت انگیز باتیں لکھی ہیں جو شاید دنیا کی کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل کے علماء نے اس کتاب کو اور اس کی آیتوں کو بائبل سے الگ کر دیا ہے۔ اس کتاب کا نام کتاب ہینوک یعنی بک آف ہینوک ہے۔ یہ کتاب ہینوک یا پیغمبر ہینوک پر نازل ہوئی تھی جنہیں اسلام میں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش بابل یعنی عراق یا مصر کے علاقے منف میں ہوئی تھی۔ ادریس علیہ السلام یارد کے بیٹے تھے جو آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، جبکہ سنہری تختیوں میں کندہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہینوک ایک عظیم بادشاہ اور عالم تھے جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کی ابتدا کی تھی۔ ہینوک کی کتاب انسانی تاریخ کی ایک عجیب و غریب داستان کو بیان کرتی ہے جس کے مطابق خدا نے واچرز یعنی فالن اینجلز کو اس زمین پر گرایا تھا جن کا سردار شامیازہ تھا۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات تھی۔ وہ اپنے 199 ساتھیوں کے ساتھ کوہ ہرمن پر اترا اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم انسانوں کی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کریں گے۔ واچرز دراصل خدا کے فرشتے تھے جنہیں انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ زمین پر رہنے والی حسین عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ یہ انسانی عورتوں کے لمبے اور حسین بالوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ انہوں نے عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بنائے جس کے نتیجے میں نیفیلیمز یعنی جائنٹس پیدا ہوئے جو کہ عجیب و غریب اور دیو قامت مخلوق تھے۔ ان جائنٹس نے زمین پر خوب تباہی مچائی اور انسانوں کو ہی مار کر کھانے لگے، یہاں تک کہ چرندوں پرند، جنگلی جانور اور درندے بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو انہی درندہ سے اس مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ ہینوک کی کتاب کے تیسرے باب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ان فالن اینجلز نے انسانوں کو فساد اور تباہیوں کے علوم اور چیزیں سکھائیں۔ مثلا عزازیل نے انسانوں کو تلواریں، خنجر اور ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس نے انسانوں کو زیورات بنانا اور آنکھوں کو سنوارنا سکھایا۔ ان سب کاموں کی وجہ سے انسانوں میں برائی اور بدکاری پھیل گئی۔ اس طرح شامیازہ نے جادو کرنا سکھایا، امروز نے ستاروں کے علم اور کوکبیل نے علم فلکیات سکھائی۔ زمین میں ہونے والے اس فساد کو دیکھ کر خداوند غضبناک ہوا اور اس نے اپنے 4 فرشتے یعنی مائیکل، یوریل، رافیل اور گیبریل کو زمین پر بھیجا، اور یہ فرشتے باغی فرشتوں اور نیفیلیم کو سزا دیتے ہیں، کچھ کو زنجیروں میں جگڑ لیتے ہیں، ان واچرز کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناپاک رشتے بنائے تھے۔ واچرز کو یہ 4 فرشتے زمین کے اندر قید کر دیتے ہیں جہاں وہ تا قیامت قید رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت دی گئی تھی کہ وہ زیر زمین دنیا میں بھی جا سکتے تھے۔ کتاب ہنک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر اڑتے تھے اور آسمانوں سے دنیا اور پہاڑ کو دیکھا کرتے تھے۔ ہنک کے گزارش کرنے کے باوجود خداوند نے فیصلہ کیا تھا کہ زمین پر ایک عظیم سیلاب آئے گا جس سے تمام نیفیلیم اور دیو قامت مخلوق ختم ہو جائیں گی اور زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ادریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ عذاب آیا جس میں تمام دیو اور نیفیلیمز کو ہلاک کر دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جن پاک مخلوقات کو اپنی کشتی میں سوار کیا تھا وہ باقی بچے جن سے دنیا میں دوبارہ انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فالن اینجلز جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے وہ نافرمان کیسے ہو گئے، جبکہ اسلامی عقائد یہ کہتی ہے کہ فرشتے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دراصل یہودیت اور نصرانیت کے مطابق فرشتے بھی نافرمانی کر سکتے ہیں جو کہ ایک باطل عقیدہ ہے، لہٰذا گمان کیا جاتا ہے کہ فالن اینجلز کوئی فرشتے نہیں بلکہ جن تھے جنہیں نافرمانی کے سبب اس زمین پر گرا دیا گیا اور جنہیں اہل کتاب نے فرشتہ بنا کر پیش کر دیا، جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ واچرز کوئی آسمانی مخلوق تھی، جیسا کہ ہزاروں سال پرانے قدیم سنہری تہذیب کی تختیوں میں بھی ان واچرز کا ذکر ملتا ہے جنہیں سنہری اقوام انوناکی کا نام دیا کرتے تھے۔ ان تختیوں کے مطابق انوناکی آسمان سے اس زمین پر آئے تھے اور یہ انسانوں سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کافی ترقی یافتہ تھے، جنہوں نے انسانیت کو کئی علوم اور تکنیک سکھائے، لیکن انہوں نے جب زمین پر فساد مچایا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ممکن ہو کہ وہ واچرز یا انوناکی کسی دوسرے سیارے سے اس زمین پر آئے تھے اور جن کی طرف ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے آپ علیہ السلام کا انکار کیا تو انہیں زمین کے اندر قید کر دیا گیا اور ان کی ناپاک نسلوں اور اولادوں کا طوفانی نوح کے ذریعے صفایا کیا گیا۔